انتقال کر جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو بیٹا بھی خود روزے نہ رکھ سکتا ہو تو کیا فدیہ دے دے یا پھر قضا دینا ہی ضروری ہے؟ اگر بچہ اس کی طرف سے نہیں رکھ سکتا، نہ فدیہ دینے کی ہمت ہے تو یہ سارے نا اللہ کی رحمت کا واسطہ ڈھونڈیں کہ تو مہربان ہے، ہم یہ قرض بے باک نہیں کر سکتے، تو رحم فرما۔ انشاءاللہ وہ خود ہی چھوڑ دے گا کہ کیا بندوں کو تنگ کرنا، کر سکتے ہوں تو پھر ضرور فدیہ دے دیں یا روزے رکھ دیں۔ حائضہ کے لیے روزوں کی قضا اور نمازوں کی قضا نہیں، اس کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں۔ اب تھوڑی سی عقل دوڑائی جائے تو سمجھ آ جاتی۔ ایک دن میں 5 نمازیں ان کی رکھتے ہیں، کم از کم فرضوں کی 17 بن جاتی ہیں۔ کچھ دن بیچاری بیبیاں جو ہے نا ناپاک رہتی ہیں، وہ اتنی رکھتے ہیں اکٹھی ہو جائیں گی کہ ان کی قضا لازم کر لی جائے تو وقتی نمازیں الگ، یہ قضائیں الگ، مصیبت پڑ جائے گی، زیادہ بوجھ ہے، اس کو معاف کر دیا۔ مگر روزے سال میں 2-4 چھوٹ جائیں اگر تو کیا ہے، حیض اگر زیادہ سے 10 دن ہی ہوگا تو اس کو یہی حکم ہے کہ قضا کر لے، روزوں کا نا ثواب ضائع کرے۔ ایسے بعد میں جو ہے حکمت وہ بہت قیمتی ہے، باقی دنوں میں رکھ۔ ایک اور خاتون کا سوال ہے کہ حائضہ فجر سے پہلے پاک ہو گئی، غسل نہیں کیا، روزہ رکھ لیا، بعد فجر غسل بھی کیا اور پھر نماز پڑھ لی، تو کیا اس صورت میں روزہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ اور مولانا یہی معاملہ جو جنبی کے ساتھ ہوتا ہے؟ جنبی کے ساتھ ایسے بھی لوگ ہیں جیسے شیعہ امامیہ یا ایسے کئی اور بھی جو کہتے ہیں کہ اگر فجر ہو گئی نا اور آدمی نے غسل نہیں کیا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، مگر ٹھیک بات یہی ہے کہ بے شک وہ نہائے بعد میں، مگر روزہ نہیں ٹھیک ہے۔ اس وقت عبد